اشرف میرے بھائی پیر سید نور حسین شاہ صاحب کاظمی زیدہ شرف ہوئے، انہوں نے میرے بارے میں بہت زیادہ الفاظ کہے ہیں. میں تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ان کا حسن زن ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا. اور آپ اہل علاقہ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ یہ بھائی یہاں پہ فیض بانٹ رہے ہیں، اور الحمدللہ جس ادارے میں ہم پڑھے ہیں سارے، ان کے علاوہ بھی لاہور کی سطح پہ کافی سارے ہمارے اسکالرز، ہمارے جو فضلاء ساتھی ہیں، جن میں تقریباً لوگ ایم اے ایم ایڈ ہیں، اور میں الحمدللہ ایم فل اسلامک اسٹڈی ہوں. اور ہمارے یہ قاری صاحب ماشاءاللہ ان کی تعلیم بھی بنیادی اور دینی تعلیم بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں حظ وافر عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا. بہت خوبصورت اعلیٰ جذباتی اور روحانی بیان فرما رہے تھے جس میں اہل بیت کی محبت سکھائی جا رہی تھی. میں بھی ایک دو باتیں، آج چونکہ یکم محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا دن ہے، اور اس سال میں کچھ روایات کے مطابق اس سال کی پہلی تاریخ کو خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. ویسے اختلافاً آپ کا یوم شہادت 26 ذوالحج یا 28 ذوالحج کو بھی روایت کیا گیا کہ آپ کی تاریخ شہادت 26 ذوالحج ہے، یا جو ہے آپ کی تاریخ شہادت 28 ذوالحج ہے، لیکن یکم کو بھی زیادہ روایات بتائی گئی ہیں. تو میں اس حوالے سے آپ کو ایک دو باتیں کروں گا. سورہ ایک قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا ایک چھوٹا سا حصہ میں نے تلاوت کیا جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، حکم ظاہر بڑا دیتا ہے چھوٹے کو، حکم خالق دیتا ہے مخلوق کو، حکم پالنے والا دینے والا دیتا ہے اپنے منگتوں، اپنے نوکروں، اپنے غلاموں کو. فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کس بات کا؟ دو باتیں، العدل انصاف کا، اور دوسرا الاحسان نیکی اور بھلائی کا. تم زندگی میں جس شعبے سے تعلق رکھتے ہو، تم زندگی میں جس اسٹیٹس پہ موجود ہو، تم زندگی میں جہاں کہیں بھی موجود ہو، دو باتوں کا خاص خیال رکھیں. نمبر 1 عدل. آپ عدل کے کسی معیار پہ ہیں، ظاہر ہے آپ وکیل بھی نہیں ہیں، آپ جج بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس ایک اسٹیٹس ہے. آپ گھر میں سربراہ ہیں، آپ ایک فیکٹری، ایک کارخانے میں جو ہے آپ اس کے آنر ہیں، اس کی ہیڈشپ آپ کے پاس. آپ ایک اسکول میں، ایک کالج میں پرنسپل ہیں. آپ جہاں پہ بھی ہیں، آپ کو دو باتوں کا خیال رکھنا ہے، ایک عدل کا خیال رکھنا ہے اور ایک احسان کا. عدل کیا ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے، جو سچائی آپ کے سامنے ہے، اس کے مطابق آپ اسلامی اصولوں کے مطابق فیصلہ کریں. سمجھ آئی بات؟ اور اس کے بعد اگر آپ نے ایسا کر دیا، دوسرا یہاں پہ رک نہیں گیا کہ آپ نے انصاف کر دیا بس نہیں، آپ نے نیکی کرنی ہے، آپ نے عدل کرنا ہے. ایک مزدور آپ کے پاس دیہڑی کر رہا ہے، آپ نے شام کو اس کا وقت ختم ہونے پہ آپ نے اس کو اپنا معاوضہ دے دیا 1200 روپے. جب وہ جانے لگا تو آپ نے 100 روپے اور نکال کے دے دیا. وہ جو پہلا معاملہ آپ نے کیا 1200 والا، وہ شاید عدل کیا ہے آپ نے، لیکن جب وہ جانے لگا تو آپ نے 100 اور نکال دیا. یہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ ہے. قرآن کہتا ہے احسان کو اپنی زندگیوں میں لے آؤ. ہم تو عدل سے بھی کوسوں دور ہے نا، عدل بھی نہیں کر سکے، لیکن قرآن کہتا ہے عدل تو کرنا ہی کرنا ہے، عدل کے آگے بھی بڑھو. اور جب اگر عدل سے آگے بڑھیں گے، آپ کا مقام، آپ کا رتبہ، آپ کی نیکیاں اور آپ کا جو معاشرے میں پیار وقار ہے وہ اور بڑھتا جائے گا. اور یہی اصل معاشرے کی ضرورت ہے آج کے پرفتن دور میں، جہاں نفسا نفسی اور مارا ماری. سیدنا حضرت ابن عمر جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی پاک کے لخت جگر، اور یہ مہینہ محرم آتا ہے تو بالخصوص، ورنہ سارا سال ہمارا تو ایمان ہے کہ اہل بیت کے محبت کے بغیر تو ہم کھوکھلے، ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں. ہمارا اس پہ عقیدہ ہے نا، بولے ذرا، ہے نا اس پہ عقیدہ کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر میں تہجد سے لے کر اشراق، چاشت، ظہر، عصر، مغرب، اوابین اور عشاء پڑھوں اور جمعہ اور نمازیں ساری پڑھوں، لیکن اہل بیت سے جب محبت کی، مودت کی بات آئے اور ان کے ساتھ تعلق کی بات ہے تو میرے ماتھے میں وٹ آ جائے تو یہ ساری نمازیں ضائع ہیں. یہ ایک حقیقت ہے.
اور اسی پہ ہمارا الحمدللہ ایمان ہے. یہ غلوب نہیں ہے، یہ اصل ایمان ہے، ایمان کی کسوٹی. تو حضرت ابن عمر اور حضرت امام حسین ہم عمر تھے، تقریباً ہم عمر تھے. زمین جیسے آپ کے بچے ہیں 6-7 سال کے بچے ہیں اور گلی میں کھیل رہے ہیں. جب گلی میں کھیل رہے تھے تو حضرت امام حسین نے نا حضرت ابن عمر کو کہہ دیا کہ تو ہمارا غلام ہے، تو ہمارا نوکر ہے. اور یہ اس وقت بات کی جب اس بیٹے کا، اس بچے کا باپ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا. پاکستان کا حکمران نہیں تھا، صوبہ پنجاب کا سی ایم نہیں تھا، پاکستان کا پی ایم نہیں تھا، پورے 22 لاکھ مربع میل کا امیر المومنین عمر بن خطاب تھا اس کا باپ. تھوڑی سی حکومت نہیں تھی، ایک چپے پہ، ایک برے صغیر پہ، ایک جنوبی ایشیا، یورپ، مڈل ایسٹ، خلیج وغیرہ نہیں، پوری دنیا کے 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کے بیٹے کو امام حسین کہہ رہے ہیں تو ہمارا نوکر ہے. اس کو یہ بات گوارا نہ ہوئی، ناگوار گزری. جیسے بچے ہم عمر ہیں تو بعض اوقات کسی بڑے کا بچہ ہم عمر سے کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو اس کو دل میں برا لگتا. ابن عمر کو دل میں برا لگا کہ مجھے حسین پاک نے ایسی بات کی. سیدھے گھر گئے، بابا جان بیٹھے ہوئے تھے اور بابا جان وقت کے حکمران تھے. یہ میں آپ دو طرف سے یہ بات، یعنی اس کو میں دو پہلوؤں پہ لے کے جاؤں گا. اس بات کو صرف یہی بات ہے، میں اپنی بات اپنے ٹائم پہ ختم کر دوں. 35 منٹ میں مجھے شاہ صاحب نے کہا کہ اپنے بات ختم کرنے میں کر دوں. تو یہ دو پہلو، ایک پہلو یہ ہے کہ وقت کا حکمران جتنا بڑا ہو عدل و انصاف کو قائم رکھنا ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ اتنی بڑے عہدے پہ بیٹھ کر بھی محبت کرنے والے حضرت عمر بن خطاب کو مسلمانوں کے. آج لوگوں نے ان کے درمیان اختلاف بنا دیا، صحابہ کی اور اہل بیت کی ہستیوں کے درمیان ایسی باتیں لوگوں کو بتائی کہ رولے پڑے. تو ذرا سنیے، گئے گھر ابن عمر، عبداللہ بن عمر کا عبداللہ نام ہے، ابن عمر بولتے ہیں. انہوں نے کہا جی بابا جان ایک عجیب واقعہ پیش آیا. کہتے ہیں کیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے حسین پاک، حسین ابن علی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ نے مجھے آج کہا ہے گلی میں بچوں کے سامنے کھیلتے ہوئے کہا میں تو ہمارا غلام اور نوکر ہے. تو حضرت عمر نے جب یہ سنا آپ نے فرمایا ذہ نصیب ابن عمر، اتنا خوش قسمت بندہ ہے تجھے، حضرت حسین پاک نے واقعہ ایسا کہا ہے کہ تو ہمارا نوکر ہے. کہتے ہیں ہاں. فرمایا جا قلم اور کاغذ اٹھا اور جا کے لکھوا کے لے آ کے تو. اللہ اللہ. یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا جو بات کر رہا تھا، جو گناہگار شخص ہوتا ہے عام ہماری طرح، زندگی میں پھسلنے والا، بھٹکنے والا، دنیا کی لذات خواہشات کے پیچھے دوڑنے والا، ہوائے نفس کی تباہ کرنے والا ہماری طرح نہیں تھا. یہ عمر بن خطاب تھا جو راتوں کو جاگتا تھا اور دن کو شہر کے چکر لگاتا تھا. جہاں پہ راشن پانی نہیں وہاں پہ راشن پانی پہنچاتا تھا. اور جن کی موافقت اور جن کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن میں کئی آیات نازل کی. وہ خود بتاتے ہیں کہ 3 جگہ پہ اللہ نے میری موافقت کی ہے. ایک جگہ کہ جب ابھی پردے کے احکام نہیں نازل ہوئے تھے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش ایسا ہوتا کہ آپ کے جو گھر والے ہیں وہ ہر ایرے گہرے کے ساتھ بے پردگی میں بات نہ کرے. کاش پردے کا نظام ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات قرآن میں نازل کیے. دوسری جگہ فرمایا یہ جو آپ طواف کرتے اور مقام ابراہیم آتا ہے تو کاش اللہ تعالیٰ یہاں مقام ابراہیم کی جگہ نفل پڑھنے کو لازمی قرار دے تو اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم پہ عمرہ اور حج کرنے والے کے لیے نفل پڑھنا لازمی قرار دے. تیسری جگہ جو جنگ بدر میں قیدی والے تھے نا تو مشورہ طلب کیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کرے. تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا فدیہ لے کے آزاد کر دے. تو حضرت عمر پاک نے کہا تھا کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کو قتل کرنا ہے تاکہ یہ کل مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی خواہش کے مطابق قرآن میں یہ بات نازل کی تھی. اور اسی وجہ سے جب یہ عہد میں مسلمانوں کو جو ہے نقصان پہنچا تھا ان کو چھوڑنے کی وجہ سے. بہرحال حضرت عمر وہ جن کی موافقت کے مطابق اللہ قرآن میں آیت نازل فرماتا ہے وہ کہتے جا بیٹا لکھوا کے لے گا حضرت حسین پاک سے. اگر انہوں نے لکھ دیا کہ واقعہ تم میرے غلام ہو تو ادھر تو پتہ نہیں کیا بنے گا، آخرت میں بگڑی سنور جائے گی. آج ہم آل بیت کو اپنا امام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے ساتھ جو محبت کرنے کا کما حق ہے اس کے لیے تیار نہیں ہے. ذرا سنیے حضرت ابن عمر کو حضور فرماتے ہیں کہ جاؤ، حضرت عمر فرماتے ہیں جاؤ حضرت حسین پاک سے لکھوا کے لے آؤ، کاغذ بھی اور قلم بھی لے جاؤ کہ وہ کہیں کہ واقعہ تو ہمارا غلام ہے. کیوں؟ جب یہ قیامت کے دن ہماری کوئی وہاں پہ خاص شخص بنے گی نا
کچھ ہمارے معاملات خراب ہوں گے تو ہم یہ پرچی دکھائیں گے کہ تیرے حسین نے لکھ کے دیا تھا کہ تو ہمارا غلام ہے. جن کا عقیدہ اور جن کا نظریہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اگر کہیں پہ پھنس گئے, کہیں پہ اڑ گئے, تو حسین پاک کی لکھی ہوئی پرچی ہمارا بگڑی سوار دے گی. جو حسین پاک کی لکھی ہوئی پرچی اگر بگڑی سوار دے گی تو جو حسین پاک کے ساتھ سچی محبت ہے اس کی پھر کیسے پار نہیں لگے گی. اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو عدل ہے, عدل یہ ہے کہ انسان اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے, دھوس دھاندلی سے نہیں, ظلم سے نہیں, کسی کی ناجائز جو ہے وہ دھیگا مشتی سے نہیں, بلکہ اپنا حق وصول کرے اور اپنے حق کے علاوہ کسی کا حق نہ کھائے. یہی عدل ہے اور اسی کا قرآن نے حکم دیا ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان. پہلے عدل ہے, عدل کرو, اور اس کے بعد اگر آپ کے اندر حیثیت ہے, طاقت ہے, دل ہے تو پھر احسان بھی کرو. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور قبلہ شاہ صاحب کا سایہ تا دیر آپ سب کے زیر سایہ, یہ جو ان کے زیر سایہ ہم سب کو رہنے کی اور یہاں پہ علم بکھیرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے